بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا جن عورت سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے؟ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ جن عورت سے مسلمان مرد کا نکاح جائز ہے یا نہیں؟ فرمایا جائز ہے، بشرط یہ کہ دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول عمل میں آئیں۔ فتاوی سراجیہ میں جن اور انسانے کے باہمی نکاح کو جائز رکھا ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بست نبوی سے بیشتر دیگر انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں جنات اور انسان کی بیعہ شادی ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں مذکور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلقیس زوجہ سلیمان علیہ السلام کے ماں باپ میں سے ایک جن تھا۔ کتاب حیات الحیوان کے مصنف نے لکھا ہے کہ مجھ سے ایک ایماندار حامل قرآن نے بیان کیا تھا کہ میں نے 4 جن عورتوں سے بے در پہ نکاح کیے۔ اس طرح ایک اور شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے ایک جن عورت سے نکاح کر لیا، تو مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا اور میں نے کہا یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جسم لطیف اور جسم کثیف یکجا جمع ہو سکیں۔ پھر عرصے کے بعد وہ شخص مجھے نظر آیا تو اس کے سر پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ لوگوں کے دریافت کرنے پر اس شخص نے بتایا کہ میرا اپنی بیوی جن سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو اس نے میرا سر پھاڑ دیا۔ جنات ہمیشہ جسم کثیف بن کر ہی ہمارے سامنے آتے ہیں، جسم لطیف کی صورت ان کو دیکھنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ دوسری جگہ مذکور ہے کہ جنات انسان عورتوں سے قربت کو بہت پسند کرتے ہیں۔ اس قسم کے اکثر واقعات سننے میں آئے ہیں۔ ایسی صورت میں جنیاں جن عورتوں سے بھی انسان کا مستبد نہیں، جنیاں کے انسان مرد کو تنگ کرنے کے بھی واقعات آئے ہیں۔ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو 3 قسموں پر پیدا کیا۔ ایک قسم جنات کی وہ ہے جو حشرات الارض کی صورت میں ہوتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے جو ہوا میں ہوا کی طرح رہتے ہیں، تیسری قسم جنات کی بنی آدم جیسی ہے۔ جنات 3 خصوصیتوں کے حامل ہیں۔ جنات دنیا میں انسانوں کو نظر نہیں آتے مگر جنت میں انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، دنیا کی طرح انسانی نظروں سے محبوب نہ ہوں گے۔ جنات جو شکل و صورت اختیار کرتے ہیں یا جس مخلوق کا روپ اختیار کرتے ہیں ان کی آواز بھی اس مخلوق جیسی ہو جاتی ہے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ جب کوئی انسان عزیمیت پڑھتا ہے یا ان کو قسم دی جاتی ہے تو وہ اس کو پورا کرنے پر مجبور ہیں۔ جنات بھی انسان کی طرح مختلف مذاہب رکھتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طرح انسانوں کے مختلف مذاہب ہیں اسی طرح جنات بھی مختلف مذاہب رکھتے ہیں۔ جنات مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں اور یہود بھی ہیں، قدریہ بھی ہے اور مرجیہ بھی ہے، رافض بھی ہیں اور تفضیلہ بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں اور ستارہ پرست بھی ہیں۔ جنات غیب کی باتوں کو آدمیوں تک پہنچانے میں سفیر کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسلام کے آتے ہی یہ کارخانہ بالکل موقوف کر دیا گیا۔ عالم غیب کی خبروں سے کچھ نہ کچھ واقف ہونا جنوں کی پیدائشی بات تھی۔ اس طرح ایسے محیر العقول کام انجام دیے جو انسان کی طاقت و قوت سے باہر ہو، مثلاً بہت بھاری چیز اٹھا لینا یا خوفناک جنگل سے ڈرا دینا یا آدمی کے روح یا بدن کو ضرر پہنچانا، جسم کو زخمی کر دیا یا دل میں وسوسہ ڈالنا، یہ جنوں کے لوازمات خلقت میں سے ہیں۔ اب بھی اگرچہ جنات بعض کاموں میں انسان کی مدد کر سکتے ہیں، بعض غیب کی باتیں ان کو معلوم ہو سکتی ہیں، لیکن بنی آدم کو ان سے احتراز کرنا واجبات میں سے ہے، ان سے رجوع کرنا خداوند قدوس کی عدول حکمی ہے۔ جنات کے 4 فرقے ہیں۔ پہلا فرقہ کافر جنوں کا ہے جو اپنے کفر کو پوشیدہ نہیں رکھتے، خواہ کسی بھی مذہب سے ان کا تعلق ہو، اور بنی آدم کو جہاں تک ممکن ہوتا ہے بہکانے میں قصور نہیں رکھتے۔ وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں غیب کی باتیں ہم سے پوچھا کرو، مصیبت کے وقت ہم سے مدد مانگا کرو، ہم تمہاری حاجت اور مشکل کشائی کیا کریں گے۔ یہ جنات کافروں کی حتی المقدور مدد اور اعانت کرتے ہیں، لوگوں سے بازور شرک کراتے ہیں اور لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے روکتے ہیں۔ دوسرا فرقہ منافق جنوں کا ہے جو ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں مگر اپنے پوشیدہ مکر و فریب سے آدمیوں کی خرابی کے در پہ رہتے ہیں۔ ایسے خباث اپنے کو کسی بزرگ کے نام سے مشہور کر کے لوگوں سے اپنی تکریم کراتے ہیں۔ تیسرا فرقہ فاسق جنوں کا ہے۔ یہ جنات آدمیوں کو طرح طرح سے ستاتے ہیں۔ ایسے جن نظر و نیاز، مٹھائی، پانی، شربت وغیرہ اپنے واسطے سب کچھ قبول کر لیتے ہیں۔ چوتھا فرقہ جنوں کا وہ ہے جو چوروں کی طرح بعض آدمیوں کی روح کو بدخلقی، غرور، کینہ، حسد اور ہر وقت نجاست میں آلودگی کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں، ان کو اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں۔ جنات کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی بھینٹ دینا منع ہے۔ علامہ بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے
زہری سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ذبیحہ سے منع فرمایا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ مکان خرید کر یا زمین سے خزانہ یا رفینہ برآمد کرتے وقت جنات کو خوش کرنے کے لیے لوگ جانوروں کی بھینٹ یا جنات کی شرارت سے بچنے کے لیے دیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ یہاں جانوروں کے ذبیحہ سے مراد شیطانیت کے مد میں ذبیحہ کیے جانے والے رسومات کی ادائیگی ہے، ورنہ اسلام میں صدقہ خیرات جیسے افضل اعمال الگ چیز ہیں۔ ہاں البتہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جنات سے مدد طلب کرنا حرام ہے۔ حدیث میں جنات سے استعانت اور مدد طلب کرنے کو ہر طرح سے منع کیا گیا ہے۔ سورہ جن میں زمانہ جاہلیت کے حالات میں مذکور ہے کہ کیونکہ قدیم لوگوں نے جب جنات کے ماہر العقول کام دیکھ کر جو انسان کی طاقت و قوت سے باہر تھے تو جنات کی نظر و نیاز، چاپلوسی، عاجزی اور احتیاج کو وقت ان سے مدد مانگنا شروع کر دیا اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ غیب کے لوگ جو ہر وقت ہمارے کام آتے ہیں اور ہماری حاجت روائی کرتے ہیں، ان کا بھی ربوبیت میں کچھ حصہ ہے۔ یہ لوگ محض عبدیت کا علاقہ خدا تعالیٰ سے نہیں رکھتے، بلکہ یہ لوگ یا تو نعوذ باللہ خدا کے بیٹے ہیں یا اس کے ولی عہد یا اس کے کارخانوں کی خدمت ان کے سپرد ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم لوگوں کو باوجود بندگی میں برابر ہونے کے ان کے محتاج نہ کرتا، جبکہ جنات بھی اپنے ماہر العقول کارناموں کو دیکھ دیکھ کر یہ سمجھنے لگے کہ شاید ہمارا بھی خدا کی کارخانے قدرت میں دخل ہے، اور اگر مستقل اور بلا واسطہ شرکت نہیں تو خدا کی فرزندی ضرور حاصل ہے۔ اس طرح جنات کا غرور و تکبر اور عوام کی حد سے زیادہ گمراہی بڑھی۔ ان دونوں کی غلط فہمیوں سے اعانت اور استعانت کا سلسلہ کچھ اس طرح جاری رہا کہ کچھ دنوں بعد لوگوں میں غلط اعتقاد پیدا ہو گئے اور یہیں سے شرک کی بنیاد پڑی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں جنوں سے استعانت اور مدد طلب کرنے کو ہر طرح سے منع فرمایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی شخص کو سفر میں، حضر میں، بیماری میں جنون کا خوف ہو تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ سے تعویذ کرے اور یوں کہے کیا جنات کو اصل شکل صورت میں دیکھنا ممکن ہے؟ جنات اپنی اصل شکل صورت میں کسی کو نظر نہیں آتے، اس لیے کہ ان کا جسم لطیف ہوتا ہے۔ کثیف چیز کو آنکھوں سے لطیف چیز کا دیکھنا ناممکن ہے۔ البتہ اس قلیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مستثنیٰ ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ایک بار اپنی اصلی صورت و شکل میں دیکھا تھا، ورنہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی صورت میں متشکل ہو کر آیا کرتے تھے۔ اسی سبب سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس شخص کی شہادت مردود ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے جن کو اس کی اصل صورت و شکل میں دیکھا۔ جنات ہمیشہ جس میں کثیف بن کر ہی ہمارے سامنے آتے ہیں، جس میں لطیف کی صورت ان کو دیکھنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جن نہیں بلکہ فرشتہ تھے۔ یاد رہے جنات اور فرشتوں کی تخلیق کے مادہ میں آگ اور نور کا فرق ہے۔ چونکہ دونوں جسم لطیف ہیں لہٰذا انسانی نظر انہیں اصلی حالت میں دیکھ نہیں سکتی۔ ہاں البتہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قلیے سے مستثنیٰ قرار دیا ہے۔ جنات کے رہنے سہنے کی جگہ اور ان کی قسمیں۔ جنات ایک بہت بڑے ذمہ دار اور وزیر شاہ جنات اسماعیل کا بیان ہے۔ عفریت چشموں اور گھڑوں میں رہتے ہیں اور شیاطین شہروں اور مقبروں دونوں جگہ آباد ہیں، اور الطواغیت ایسی جگہ جہاں خون پڑا ہوا ہو، بود و باش رکھتے ہوں، اور بعض الزابقہ ہوا میں رہتے ہیں، اور بڑے بڑے شیطان آنکھ کے قریب بود و باش رکھتے ہیں، اور بعض التواقیف عفریت یعنی وہ جنات جو عورتوں کی شکل میں متشکل ہوتے ہیں بڑے بڑے درختوں کے پاس مقام رکھتے ہیں اور باغات میں بھی، اور بعض السیاست پہاڑوں اور ویران مقامات پر بود و باش رکھتے ہیں۔ جنات کی تمام قسموں میں اکثر افراد انسان مرد اور عورت کو ستایا کرتے ہیں۔ بعض شیاطین عفریت کی تو یہ حالت ہے کہ وہ انسان عورتوں پر شیدہ اور فرفتہ ہے اور وہ انسان عورت کو اپنی بیوی بنانا بہت ہی پسند کرتے ہیں۔ جنات انسان عورتوں کے ساتھ ہم بستری بھی کرتے ہیں۔ بعض شیاطین انسان کی پیدائش میں خلل انداز ہوا کرتے ہیں اور اعضاء کی ہیئت بگاڑ دیتے ہیں۔ وزیر شاہ جنات اسماعیل کے اس قول سے جہاں جنات کے رہنے کے مقامات کا پتہ چلتا ہے، وہاں ان کی مختلف اقسام اور ان کی مخصوص صفات و افعال پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص کا واقعہ ہے کہ جب وہ سفر سے واپس آتا تو اس کی بیوی خوب بناؤ سنگھار کیا کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہ کہیں سفر میں گیا ہوا تھا کہ شیطان اس کی شکل میں متشکل ہو کر آنے جانے لگا۔ کچھ دن بعد سفر سے واپس آیا تو اس کی بیوی نے خلاف عادت اس کی آمد پر کوئی اہتمام نہ کیا۔ اس نے معتجبانہ انداز سے بیوی سے پوچھا
کیا بات ہے، تمہاری عادت میں یہ تبدیلی کیوں ہوئی؟ بیوی نے کہا، تم سفر پر گئے کب تھے؟ تم تو یہیں موجود تھے۔ ابھی ان دونوں میاں بیوی کی باتیں ہی ہو رہی تھی کہ شیطان نے اس سے آ کر کہا کہ میں تیری بیوی پر عاشق ہو گیا ہوں، تیری عدم موجودگی میں تیری صورت و شکل میں اس کے پاس آتا جاتا رہا۔ اب بتاؤ ہمارا تمہارا معاملہ کیوں کر رہے گا؟ نوبت مقرر کر لینی چاہیے۔ یا تم رات کو اپنی بیوی کے پاس رہا کرو یا مجھے اجازت دو میں شب و باش رہا کروں۔ میں نے اسے رات رات کو بیوی کے پاس رہنے کی اجازت دے دی۔ چند دن بعد وہ جن ایک رات غیر حاضر رہا۔ میں نے غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، کل رات میں آسمان پر آسمانی باتیں سننے گیا۔ میں نے کہا، یار ایک روز مجھے بھی لے چل، ذرا میں بھی تو آسمان کی سیر کر کے آؤں۔ اس رات کو جن نے آ کر کہا، چلو دوست تمہیں آسمان کی سیر کرا لاؤں۔ وہ مجھ سے کہا، ذرا منہ پھیر لو۔ میں نے منہ پھیر لیا۔ وہ جن خنزیر کی شکل بن گیا۔ اس کے بدن پر 2 بڑے بڑے پر بھی تھے۔ وہ جن مجھے اپنے بدن پر بٹھا کر اڑنے لگا اور مجھ سے کہا کہ مجھے اچھی طرح پکڑ کے بیٹھ جا، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ جس وقت شیطان آسمان کے قریب پہنچا، آسمان سے ندا آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ اس آواز کو سنتے ہی وہ فوراً آسمان سے گر پڑا۔ میں بھی آبادی سے ایک ویرانے میں جا گرا۔ آسمان پر جو کلمات سنے تھے یاد کر لیے تھے۔ اگلے دن رات کو اس جن کے آنے کی باری تھی۔ وہ کلمات پڑھنے شروع کیے۔ وہ جن حسب معمول آیا، لیکن کلمات سنتے ہی لرزۂ براندم ہو کر جل بھن کے راکھ ہو گیا۔ جنات سے انسان کی حفاظت کے لیے محافظہ ملائکہ کا تقرر۔ ہر انسان پر فرشتے موکل ہیں جو اس کی نیند اور بیداری کی حالت میں جنات اور حشرات الارض سے حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ستانے والی چیز بھی آتی ہے تو وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں، مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے موکل مقرر نہ فرمائے ہوتے تو تمہیں جن اٹھا کر لے جاتے۔ یہ فرشتے کھانے پینے، سونے جاگنے، ہر حالت میں انسان کو آفات سے بچاتے ہیں۔ جنات انسانوں کو کیوں ستاتے ہیں؟ اسماعیل وزیر مذکور نے علامہ مغربی تلمسانی کو انسانوں کو مختلف طریقوں سے ستانے کی تفصیلات بھی بتائی ہیں۔ ذیل بھی اس تفصیل کے لب و لباب درج ہیں۔ ایک صورت جن کے اثر یا ستانے کی یہ ہے کہ مرد یا عورت، لڑکا یا لڑکی جن کے زیر اثر ہوتے ہیں بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کی حالت مرگی کے مریض کی سی ہوتی ہے۔ عفریت ثواب عام طور پر ان نئی نویلی دلہنوں کو ستایا کرتے ہیں جو 1-2 دن کی بیائی ہوئی ہوتی ہیں اور ان کی حالت مثل حالت مذکور ہوتی ہے۔ شیطان عفریت عام طور پر میاں بیوی میں کھٹ پٹ کرا دیتے ہیں۔ شیاطین مذکور حسین و جمیل عورتوں کو زیادہ ستایا کرتے ہیں یا ایسی عورتوں پر اس حالت میں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جن کا بچہ پیدا نہ ہوا ہو۔ میمون اسود قسم کے جنات اس حالت میں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں جب وہ غسل کر کے اچھے کپڑے پہنتی ہیں یا خوشبو لگا کر چلتی ہیں۔ یہی شیطان عفریت حد سے زیادہ حسین عورت کو بدکاری کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ یہی مذکورہ بالا شیاطین گندمی رنگ کے متوسط قامت عورت کے پیٹ پر پھونک مار دیتے ہیں، جس سے بعض اوقات ان کے پیٹ میں تکلیف دہ نفخ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس عورت کا کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے۔ ایسی عورت کے جسم کے مختلف حصوں میں کبھی کبھی درد ہونے لگتا ہے، کبھی ہاتھوں میں، کبھی پیروں میں، کبھی سر میں، کبھی جسم کے دوسرے حصوں میں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادل میں اڑنے والا کوئی جن کسی عورت پر اثر انداز ہو کر عورت کو ایذا رسانی کا باعث ہوتا ہے۔ پانی کے رہنے والے عفریت بعض اوقات عورت کے سر یا شرمگاہ پر کوئی چیز مار دیتے ہیں، جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عورت اول تو ہمبستری کے لیے آمادہ نہیں ہوتی، اگر زور زبر کیا جائے تو اس کو سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھوں پیروں کو زمین پر مارنے لگتی ہیں یا اپنا گلا گھونٹنے لگتی ہیں یا اپنے جسم کے کپڑے اتار کر پھینک دیتی ہیں اور اس کو ننگے کھلے بے حیائی کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کبھی مریض کو غذائے سخت سے نفرت ہو جاتی ہے۔ وزیر شاہ جنات کی بتائی ہوئی تفصیلات اپنی جگہ قطعی طور پر درست ہیں اور ان کا مناسب اور صحیح سدباب بہرحال انتہائی ضروری ہے، مگر ان تمام علامات کو صرف جنات کا سایہ کہنا میرے ناچیز کے خیال میں درست نہیں۔ مریض کا طبی معائنہ کروانا بھی بے حد ضروری ہے، جبکہ صحیح تعلیم و تربیت کے ذریعے سے سایہ و سر اور بیماری اور جھوٹ فراڈ میں فرق و آگاہی انتہائی لازمی ہے۔ ناظرین، ویڈیو اچھے لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔